اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعد۔ امسال حج کی کامیابی پر خطبہ دیا گیا۔ امسال جو حج ہوا الحمدللہ بڑا کامیاب رہا ہر سال کے طریقے سے، اسی کی مبارکباد انہوں نے اپنے خطبے کے دوران دی ہے اور اسی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے بندو، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، ایسے آدمی کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوتا ہے۔ اے مومنوں کی جماعت، حج کے ایام گزر گئے اور حجاج کے قافلے مکہ مکرمہ ام القریٰ سے اپنے اپنے شہروں اور ملکوں کو واپس ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بیت اللہ کا حج کیا اور جو مقدس جگہیں ہیں ان مقدس جگہوں پر قیام فرمایا۔ ایسے لوگوں کے لیے بابرکت ہو اور ان کا ایمانی سفر پر ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اس ایمانی سفر میں جو نیکیاں کمائیں اور جو گناہ ہیں اللہ رب العالمین ان کے معاف فرمائے، ان سب کو مبارک ہو۔ اس شخص کو مبارک ہو جس نے خالص اللہ رب العالمین کے لیے حج کیا، مال حلال سے حج کیا، اپنے نبی کی سنت کے مطابق حج کیا، ریاکاری سے اور شہرت سے اور لوگوں کی تعریف سننے سے دوری اختیار کی، اور شیطانی باتوں سے، فسق و فجور سے اور غلط کاموں سے محفوظ رہا۔ ایسے شخص کے لیے مبارک ہو، اس نے اسلام کے مقدس اور اہم فریضہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے واپس ہوا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرتا ہے اور حج کے دوران شیطانی باتوں سے، فسق و فجور سے دور رہتا ہے، تو اس دن کی طریقے سے لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اے مبارک حجاج کرام، آپ نے مال بھی خرچ کیا، وقت بھی لگایا، بڑی محنت کی، خانہ کعبہ گئے، بیت اللہ کا طواف کیا، تلبیہ پکارا، صفا مروہ کی سعی کی، نمازیں ادا کی، ماء زمزم پیا، عرفہ میں وقوف کیا، جمرات کی رمی کی، اپنے آنسوؤں کو بہایا، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھیں، توبہ کیا، انابت کی۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سے راضی و خوش ہو جائے۔ آپ نے رب کریم کو پکارا ہے، اس عظیم ذات کو پکارا ہے جو دینے میں ذرہ برابر بھی نہیں کتراتی۔ تم نے اللہ تعالیٰ سے امید رکھی ہے، وہ اللہ رب العالمین جو سب سے بڑا ہے، جو ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا فضل نہیں ہے جو اللہ رب العالمین بندوں کو نہ دیتا ہو۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ اگر تم نے ایک بالش اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف آئے، تو اللہ رب العالمین تمہاری طرف ایک ہاتھ بڑھ کر کے آتا ہے، اور تم اگر ایک ہاتھ اللہ کی طرف آتے ہو تو اللہ رب العالمین پورا گز تمہاری طرف بڑھ کر کے آتا ہے۔ اگر تم چل کر کے آتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے پاس دوڑ کر کے آتا ہے۔ اپنے رب سے اچھی امید رکھو، اگر اچھی امید رکھتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا دینا تمہاری اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے ہے، اس کی سخاوت ہمارے سوال سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے، ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، جب دیتا ہے تو بہت دیتا ہے اور اس طریقے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو عرفہ کے دن کے علاوہ، اور اللہ رب العالمین قریب ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بندے ہم سے کیا چاہتے ہیں، کس کے لیے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ لہذا تمہارے لیے مبارک ہو، خوشخبری ہے کہ تم گناہوں سے طریقے سے پاک و صاف ہو کر کے واپس لوٹے ہو جس دن تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا تھا۔ لہذا اپنی اس حج کو اپنی نئی زندگی کی شروعات بناؤ، اللہ رب العالمین کے ساتھ سچا معاملہ کرو، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، اچھے اعمال کرو، جو دن باقی ہیں ان دنوں میں اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرو، کوتاہیوں کو دور کرو، اللہ رب العالمین کو دکھاؤ کہ تو اللہ رب العالمین کتنی زیادہ تمہیں بات کرنے والے ہو۔ سچی توبہ کرو، انابت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، توحید اور سنت پر قائم رہو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ بہت عظیم اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے فرصت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے، گناہوں کی گندگیوں سے تمہیں پاک کر دیا اور گناہوں کے بوجھ سے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جو کچھ کمایا ہے ان کمائی کی حفاظت کرو اور ان چیزوں سے بچو کہ تمہاری نیکیوں کو وہ ساری چیزیں ڈھا دیں اور برباد کر دیں۔ اے مسلمانوں، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حجاج کرام پر حج کا کرم فرمایا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حجاج کرام کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان پر بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی بارش رہی۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ عبادات کو آسان فرمایا۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن پورے سال کے سب سے بہتر دن ہیں، یہ اللہ رب العالمین کو عطا فرمایا۔ عرفہ کا دن جس دن کا ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ رب العالمین کو عطا فرمایا۔
قربانی کا دن ہے، ایام تشریق ہیں جن دنوں میں قربانیاں کی جاتی ہیں، اور یہ قربانیاں ان دنوں میں اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہوتی ہیں، لہذا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العالمین سوئیں گڑگڑائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہماری نعمتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ کا جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے۔ اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہیں اور اپنی پوری زندگی اس طریقے سے گزاریں جس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرمانبردار لوگوں میں سے ہوں۔ اے مومنو، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کرو اور اس کا فضل ہے اور اس کی توفیق ہے کہ امسال بھی حج بڑی آسانی کے ساتھ اپنے کامیابی کو پہنچا اور الحمدللہ 17 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے حج کیا۔ 165 ملکوں سے لوگوں نے بیت اللہ کی زیارت کے لیے قصد کیا اور یہ مملکت سعودی عرب آئے اور اس طریقے سے انہوں نے حج کیا، اور یہ حج جو کامیاب ہوا یہ صرف ایک دن کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ پورے سال کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس مملکت نے اپنی ساری قوتوں کو حج کی کامیابی کے لیے لگا دیا، عام حجاج کرام کے امن کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کو آرام پہنچانے کے لیے، اور اس طریقے سے انہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، کسی طرح کوئی پریشانی نہ ہو۔ دن رات انہوں نے محنت کی ہے۔ حج کا ایک سال گزرتا ہے، گزرتے ہی دوسرے سے آنے والے سال کی محنت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پورے سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ خاص طور سے یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کیا گیا، نسخ کے ذریعے سے، اسمارٹ کارڈ کے ذریعے سے، اور لاجسٹک لوگوں کو آسانی پہنچانے کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کیا گیا، اور جو حجاج کرام گم ہو جاتے تھے ان کی رہنمائی کے لیے، اور اس طریقے سے جو تصریح اور پرمٹ کے بغیر حج کرنے جاتے تھے ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے یہ تمام لوگوں نے دن رات اور محنت کی، اور اس کے لیے 60 سے زیادہ حکومتی ادارے ہیں جو دن اور رات پورے 24 گھنٹے کام کرتے محنت کرتے ہیں، اسپتال ہیں اور اس طریقے سے صحتی مراکز ہیں، اور ایمرجنسی کے لیے بہت سارے ادارے قائم ہیں، اور مشاعر مقدسہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے اندر اس طرح کی بہت ساری آفیسز اور حکومتی ادارے قائم ہیں جو دن رات اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ فوج ہے پوری، باقاعدہ پولیس ہے، اور اس طریقے سے اور سب لوگ ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی ہے، اور ان لاکھوں لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین ہر سال کے طریقے سے امسال بھی حج کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا، اور کسی طریقے سے کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا جس سے کسی حاجی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، الا یہ کہ جو آفت ہو یا جو تکلیف انسان حج کے دوران عبادتوں کے دوران انسان کو طبعی طور پر آتی ہے اس کا معاملہ الگ ہے۔ یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر ارشاد فرمائیں، اور دوسرے خطبے کے اندر بھی انہوں نے تقریباً یہی باتیں کہیں، اور کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں تقویٰ کی، اور آپ کو بھی، اور یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے ذر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اے مومنوں، یہ جو کامیاب حج ہوتا ہے یہ گھر بیٹھ کر کے اور وقت کو بیکار ضائع کرنے سے چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی توفیق ہے، اور مملکت سعودی عرب کے حکام اور ان کے ذمہ داران کی طرف سے بار بار جو توجیہات کی جاتی ہیں اور جو اوامر پیش کیے جاتے ہیں، جو ہدایات اور رہنمائی کی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ کے فضل کے بعد اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور کسی بھی طرح کے خرچ کرنے میں ذرہ برابر کوئی بخیلی نہیں کی جاتی ہے، اچھی نیت ہوتی ہے، لہذا یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو حج کامیابی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے۔ لہذا ہم اللہ رب العالمین کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور اس مملکت سعودی عرب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو حجاج کرام کی خدمت کے لیے اپنی ساری توانائی کو اور اپنی ساری طاقت کو جھونک دیتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آئے، کوئی ایسا حادثہ نہ پیش آئے جس سے اسلام کی بدنامی ہو، حج کی بدنامی ہو اور حجاج کرام کی بدنامی ہو۔ لہذا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں خادم الحرمین شریفین کا، ولی عہد کا، اور اس طریقے تمام اداروں کا، وزارت الحج کا اور وزارت الحج کے اندر کام کرنے والے تمام لوگوں کا، اور وزارت الشؤون الاسلامیہ کا، اور جس نے بھی حج کی کامیابی میں کسی بھی طرح کا کوئی رول ادا کیا ہے ان تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں اور محنتوں کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور اللہ رب العالمین انہیں آخرت کے اندر کامیابی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، ان کے گناہوں سے معاف کر دے، اور جو ابھی موجود ہیں یہاں سعودی عرب کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی اور واپسی کے لیے راستے کو آسان فرما دے، اور اس کے بعد انہوں نے مملکت سعودی عرب کے لیے، ہر مسلمان ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے، سب کے لیے دعائیں فرمائیں، انہی پر انہوں نے اپنے خطبے خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین
ہمیں نیکی اور اطاعت پر قائم رکھے، توحید و سنت پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔